والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. محترم سامعین کرام، تمام قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جنہوں نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، بھیجا، عدم سے وجود میں لایا، اور تمام نبیوں پر اللہ رب العالمین کی درود و سلام نازل ہو، خصوصاً ہماری آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین کرام، موجودہ دور میں جن دنوں سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ان دنوں میں مسلمانوں کی حالت بہت ہی ناگفتاب ہے. موجودہ دور کے مسلمانوں کو دیکھ کر، مسلمانوں کے طور طریقے کو دیکھ کر، ان کی تہذیب و تمدن کو دیکھ کر، ان کے زندگی گزارنے کے شب و روز کے طریقوں کو دیکھ کر، ان کے سلوک و رویے کو دیکھ کر نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی نبی کے متبع ہیں، وہی نبی کے ماننے والے ہیں جو نبی ہر اعتبار سے کامل اور مکمل تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی جس کے ہم امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو نبی آخری زمان تمام انبیاء کے سردار کے امتی ہونے کا شرف ہم رکھتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کی نہ کردار ہمارے اندر ہے، نہ ہمارے نبی کی عبادت کا شوق و جذبہ ہمارے اندر ہے، نہ ہمارے نبی کی جو دلچسپی تھی نیک کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، وہ اثر ہمارے دلوں سے غائب ہے. نہ ہم عبادات میں صحیح ہیں، نہ کردار میں صحیح ہیں، نہ معاملات میں صحیح ہیں. کسی بھی اعتبار سے مسلمان اس حد تک، اس درجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار نہیں ہے کہ ایک مومن اور مسلم کو ہونا چاہیے. نتیجہ کے طور پر ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حالت سے گزر رہے ہیں. اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد مسلمان امت مسلمہ ذرا سا بھی سوچتے نہیں ہیں کہ آخر ہمارے اوپر حالات سنگین ہو گئے ہیں، ہم کٹھن مرحلوں سے گزر رہے ہیں، ہم نازک مرحلوں سے گزر رہے ہیں، ہمارے لیے زندگی تنگ ہو گئی ہے. اللہ رب العالمین کی زمین وسعت ہونے کے باوجود ہمارے اوپر تنگ ہو گئی ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ہم اس چیز کے لیے غور و فکر نہیں کرتے ہیں، نہ اس چیز کو سوچنے کے لیے ہم وقت نکال رہے ہیں. عبادتوں کا جہاں تک معاملہ ہے، مسلمانوں کی عبادتوں کے طریقے کو دیکھ کر یا عبادتوں میں جو ٹائم نکال رہا ہے، جو وقت نکال رہا ہے، اس کے اس طریقے، ٹائم نکالنے کے طریقے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ عبادت کو رسم و رواج کے طور پر ادا کر رہے ہیں. جبکہ ایک مسلمان کا اللہ رب العالمین کی طرف سے سب سے پہلا جو حکم ہے، جو ذمہ داری ہے کہ ہم نے جو مسلمانوں کو پیدا ہی اسی لیے کیا تھا کہ وہ میری بندگی کرے، میری غلامی کرے. لیکن ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے غلام بننے کے بجائے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے بجائے، اس کی بندگی کرنے کے بجائے اپنے نفس کا غلام بن چکے ہیں. اپنے نفس کو ہم نے معبود بنا لیا ہے، رب بنا لیا ہے. اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا،
افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس آدمی کے بارے میں، اس قوم کے بارے میں کیا خیال ہے جو اپنے نفس کا غلام ہو چکا ہے، جو اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے، رب بنا لیا ہے. اور اللہ رب العالمین نے ایسے قوم کو جنہوں نے اپنے نفس کو، اپنے خواہشات کو رب بنا لیا ہے، ایسے لوگوں کو علم ہونے کے باوجود گمراہ کر رکھا ہے. اور اللہ رب العالمین نے ایسے قوموں کے آنکھوں پر اور دلوں پر، ایسے لوگوں کے کانوں پر اور دلوں پر مہر لگا دیا ہے اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، حجاب ڈال دیا ہے، جسے سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں. کان سے جس چیز کو سننا چاہیے اور اس چیز کو سن کر کے اس میں غور و فکر کرنا چاہیے، وہ چیز کان سے نہیں ہو رہا ہے. دلوں میں جس چیز کی اثر پذیری ہونی چاہیے، جس چیز کو سوچ کر کے دل میں کچھ تبدیلی اور چینجنگ ہونی چاہیے، وہ ہو نہیں رہا ہے. ہم اپنی آنکھوں سے جو اللہ رب العالمین کی آیات دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں، اس نشانی کو دیکھ کر کے غور و فکر نہیں کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہا کہ جانور سے بدتر ہے. ایک کتا پالیں، گھوڑا پالیں، گدھا پالیں، وہ آپ سے مانوس ہو جاتا ہے. آپ جو کہتے ہیں وہی کرتا ہے. وہ آپ کے بات سے ذرا سے بھی وہ نہیں ہٹتا ہے. لیکن ہم مسلمان اللہ رب العالمین کے فرامین کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی من مانی زندگی گزار رہے ہیں. اگر مسلمان صرف اس لفظ پر غور کرے کہ ہم مسلم ہیں، مسلم ہمیں کیوں کہا گیا، مسلمان ہم کیوں ہیں، کس چیز کو ماننے کے بعد ہم مسلمان ہوتے ہیں، اس چیز پر اگر مسلمان غور کر لے تو کافی ہے. لفظ مسلم کہتے ہیں کہ اپنی تمام تر خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا. اللہ نے کہا بیٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، یہ کام کرو. یہ کہاں ہے ہماری امت مسلمہ میں؟ کچھ نہیں ہے، بس اپنی خواہشات کی مرضی. ایسے میں اللہ رب العالمین ہم اور آپ سے ناراض نہیں رہے گا تو اور کیا ہوگا؟ آج کے جمعہ میں ہم سنیں گے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل و مناقب، کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کیا فضیلت ہے اور کیا مرتبہ ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعریف اللہ رب العالمین نے اپنے سب سے مقدس کتاب قرآن مجید میں کیا ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی کئی احادیث مبارکہ میں کی. وہی صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، ان کی باتوں کو ڈائریکٹ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے تھے، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو یاد کیا اور امت تک پہنچایا. وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ، یہاں تک کہ اپنی جان جو قربان کر دیا اور شرع فرما برداری کی ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک پڑھی جائے گی اور سنی جائے گی. وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کے ایمان کو بعد والوں کے لیے کسوٹی، معیار، نمونہ قرار دیا ہے. وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپنانے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ہلاکت اور بربادی مقدر کر دی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعریف، ان کے فضائل، ان کے مناقب ہم سنیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں. آپ لوگ اگر جانتے ہوں گے تو یاد ہو جائے گی، تازہ ہو جائے گا، اگر نہیں جانتے تو بھی جان لیں گے. صحابی کی تعریف کرتے ہوئے حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام، کہ صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا ہو اور اسلام ہی کی حالت میں وہ فوت ہوا ہو، ایمان کی حالت میں آپ نبی سے ملاقات کر رہے ہیں اور ملاقات کرنے کے بعد آپ اسلام پر ہی قائم رہے یہاں تک کہ آپ اسلام ہی پر فوت ہو گئے تو آپ صحابی ہو گئے۔ ایسے آدمی کو صحابی کہا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر اس تعریف کو وضاحت کرتے ہوئے کھول کر بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس تعریف کے مطابق ہر وہ شخص، ہر وہ آدمی صحابی شمار ہوگا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں ملاقات کیا ہو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، نبوت کو مانتا تھا اور اس پر وہ قائم اور دائم رہا یہاں تک کہ ایمان ہی کی حالت میں وہ فوت ہو گیا ہو، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت میں زیادہ دیر تک رہا ہو، زیادہ عرصے تک رہا ہو یا کچھ عرصے تک رہا ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو روایت کیا ہو یا نہ کیا ہو، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں، غزوے میں شریک رہا ہو یا نہ رہا ہو، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یا آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ پائے ہوں، یعنی بصارت نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی ہر دو صورت میں ایسا آدمی صحابی شمار ہوگا۔ ہاں وہ شخص، وہ آدمی صحابی نہیں ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے بعد مرتد ہو گیا ہو، وہ آدمی صحابی نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کچھ دن کے لیے مرتد ہوا ہو، پھر اگر نبی کے زمانے ہی میں وہ اسلام پر آ گیا ہو تو پھر وہ صحابی ہوگا۔ یہ صحابی کی تعریف ہم لوگ جان لیں۔ آگے ہم لوگ سنتے ہیں کہ صحابی کی تعریف جان لینے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا تذکرہ، صحابہ کرام کی تعریف اللہ رب العالمین نے قرآن میں کس انداز سے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ مہاجرین و انصار میں سے وہ اولین لوگ جنہوں نے ہجرت کرنے اور ایمان لانے میں ایک دوسرے پر سبقت کی، دوسرے وہ لوگ جنہوں نے ان سابقین اولین کی اخلاص و احسان کے ساتھ پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں، ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ان میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلی قسم کے لوگ مہاجر، مکہ کے جو کافر، جو مشرک ایمان لے آئے تھے اسے کہتے مہاجر۔ جب کافروں نے، مشرکوں نے مسلمانوں کو ستایا تو انہوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی تو یہ مہاجر ہوئے۔ اس کے بعد انصار مدینہ، انصار جنہوں نے مہاجر مسلمان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، نصرت کی اور ان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے مہاجر اور انصار ان دونوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان آیات میں کہ مہاجر اور انصار میں سے وہ حضرات جو ایمان لانے میں اور ہجرت کرنے میں دوسروں پر پہل کر گئے، سبقت لے گئے، یعنی سب سے پہلے ایمان لانے میں اور سب سے پہلے ہجرت کرنے میں دوسروں کے لیے آئیڈیل بنے، نمونہ بنے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے تیسرے گروہ کا کہ جنہوں نے ان سابقین اولین کی اخلاص کے ساتھ پیروی کی اور ان کے نقش قدم پر چلے۔ تیسرے گروہ میں کہ جنہوں نے ان سابقین اولین کی اخلاص کے ساتھ، احسان کے ساتھ پیروی کی، ان کے نقش قدم پر چلے۔ اس میں بعد کے صحابہ کرام، متاخرین صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور قیامت تک آنے والے وہ تمام لوگ شامل ہیں جو سابقین اولین کی
اخلاص کے ساتھ، احسان کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیروی کریں گے اور ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ نقش قدم پر چلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ چلتے ہیں، آپ جہاں جو پیر رکھتے ہیں بعد والا بھی آپ وہی پیر رکھتا ہے، پھر آپ پیر اٹھاتے ہیں، آپ نے جہاں رکھا آپ کے پیچھے والے بھی وہی رکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے نقش قدم پر چلنا۔ صحابہ کرام جس طرح ایمان لائے تھے، ان کے عقائد کس طرح تھے، اگر بعد والوں کا ایمان و عقیدہ بھی صحابہ کرام کی طرف پر ہوگا تو اس گروہ میں، اس تیسرے زمرے میں وہ شامل ہو جائے گا۔ تینوں قسم کے لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کے لیے تو خوشخبریاں ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کی خطاؤں کو، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا اور ان کی نیکیوں کو شرف قبولیت سے نواز دیا۔ پہلا انعام۔ دوسرا انعام یہ ہے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دوسرا انعام۔ یہاں ایک باریکی، ایک نکتہ ہے۔ صحابہ کرام کی غلطیوں کو، لغزشوں کو اللہ نے معاف کر دیا اور ان کی نیکیوں کو شرف قبولیت سے نواز دیا۔ نیکی کرنا، عمل کرنا، عبادت کرنا یہ الگ چیز ہے۔ اللہ رب العالمین عبادت سے قبول کر لینا، اللہ کو پسند آ جانا، یہ بھی الگ چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین کے تراجم کو، ان کی زندگی کو، ان کے سوانح حیات کے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا وہ لوگ عبادت کے ساتھ ساتھ عبادت کے قبول ہونے کی دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں اس کو تو قبول فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تو اسے قبول فرما۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اے ہمارے رب تقبل منا، یہ قبول کر لے ہماری طرف سے، تو سننے والا جاننے والا ہے۔ آج ہم مسلمان کسی طرح سے جیسے جیسے عبادت کر لیتے ہیں، عبادت قبول ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے، کسی کو اس پر توجہ ہے کہ نہیں ہے، کسی بھی قوم کو، کسی بھی آدمی کو اس کی ذرا فکر ہے کہ نہیں ہے کہ بھئی ہم عبادت کر لیتے ہیں چاہے نہ چاہے، خوشی اور ناگواری میں قبول ہونے کی فکر کسی کو ہے، کسی کو نہیں، اللہ ماشاء اللہ اگر تو یہ جذبہ اس طرف ہونی چاہیے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہماری عبادت کو قبول کر، عبادتوں کو اللہ رب العالمین قبول کر لے گا، ہماری عبادت قبول ہو جائے گی، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین یہ فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین تعریف فرماتا ہے صحابہ کرام کی ایک اور انداز سے، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین و انصار کے حال پر بھی توجہ فرمائی، جنہوں نے تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد کی ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تسلسل ہو چلا تھا، پھر اس گروہ میں بھی اللہ رب العالمین نے توجہ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ شفیق اور مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے خاص طور پر ان مہاجرین و انصار کی تعریف فرمائی جنہوں نے تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا۔ تنگی کے وقت سے مراد کیا ہے؟ تنگی کے وقت سے مراد جنگ تبوک ہے۔ جنگ تبوک شدید گرمی میں لاحق ہوئی تھی، شدید گرمی کے موسم میں جنگ پیش آیا تھا۔ جنگ تبوک میں تنگی کا عالم یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نہ کھانے کی کوئی چیز ملتی تھی اور نہ پینے کو پانی میسر تھا۔ شدید گرمی کا موسم تھے، سوار زیادہ تھے، سواریاں کم تھی۔ اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کا ساتھ نہیں چھوڑے۔ اس نازک حالت میں، نازک گھڑی میں بھی صحابہ کرام
نبی کا ساتھ دیتے رہے. حضرت عمر سے تنگی کے بارے میں سوال کیا گیا, پوچھا گیا کہ تنگی کے بارے میں کچھ بتائیے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم شدید گرمی کے موسم میں نکلے اور ہم لوگوں نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا. شدت پیاس کی وجہ سے ہمیں ایسا لگا کہ ہماری گردنیں الگ ہو جائیں گی پیاس کی وجہ سے, اور حالت اس قدر نازک ہو گئی تھی کہ ہم میں سے کوئی شخص جب اپنا اونٹ ذبح کرتا تو اس کے اوج کو, اس کے اوجھڑی کو نچوڑ لیتا اور جو پانی نکلتا پی لیتا. جب حالت اس قدر سنگین ہو گئے, نازک ہو گئے, تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی کے پاس آئے, کو درخواست کی, اے اللہ کے نبی, آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے, لہذا آپ دعا کیجیے ہمارے لیے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ ابھی واپس لوٹے نہیں تھے کہ ہم پر بادل چھا گئے اور بارش ہونے لگی. خوب بارش ہوئی, یہاں تک کہ ہم لوگوں نے اپنے اپنے برتنوں کو بھر لیا. پھر ہم لوگ وہاں سے روانہ ہوئے تو معلوم ہوا کہ بارش وہیں پہ ہوئی تھی جہاں پر ہم لوگ رکے تھے. صحابہ کرام کے حال پر اللہ کی خاص توجہ. بارش, آج مسلمان کم و بیش ہر دیش میں کچھ کچھ پریشان ہے. مسلمان پریشانی کے حالت میں گزر رہا ہے اور تمام دیش کے لوگ, تمام ملک کے لوگ دعا کر رہے ہیں. تبدیلی ہو رہی ہے, کچھ حالات ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے. وجہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے, اس درجے میں ہمارا ایمان نہیں ہے جس درجے میں صحابہ کرام کا تھا, یا جس درجے کا ایمان اللہ کو مطلوب ہے, مقصود ہے. تو خاص توجہ, خاص فضل و کرم اللہ رب العالمین کا ہم پر نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحم نہیں کر رہا ہے, ہمارے اوپر توجہ نہیں کر رہا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحم کر رہا ہے, توجہ کر رہا ہے, لیکن اس طرح نہیں کر رہا ہے جس طرح صحابہ کرام پر کیا کرتا تھا. ہمارا ایمان جس مقدار میں ہے, جس درجے کا ہمارا ایمان ہے, اسی درجے میں اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم ہم پر برسا رہا ہے. تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے ایمان میں, اپنے عقائد میں, اپنے شب و روز کی زندگی گزارنے کے معاملے میں, ڈھنگ میں, طریقے میں, تہذیب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بنے, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہ بن پائیں تو صحابہ کرام کی طرح بنے. مان لیجیے اللہ نے ان کو چن لیا, ان کو نبوت دے دیا, لیکن صحابہ کرام کی طرح بن سکتے ہیں نا. وہاں بھی اس طرح ہم دلبل ہو رہے ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین ایک صحابی ابو قتادہ وہ فرماتے ہیں کہ جنگ تبوک میں کھانے پینے کی قدر کمی ہو گئی تھی کہ ایک کھجور کو دو صحابی آپس میں تقسیم کر لیتے, ایک کھجور کو آدھا آدھا کر لیتے اور صحابی کھاتے. اور شدت کی تیزی کو, بھوک کی تیزی کو, پیاس کی شدت کو بجھانے کے لیے ایک کھجور کو باری باری چستے رہتے تھے. اسی طرح حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جنگ تبوک میں حالت اس قدر سنگین ہو گئے تھے, حالت اس قدر نازک ہو گئے تھے کہ صحابہ کرام بھوک سے پریشان ہو گئے تھے. یہاں تک کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے اونٹوں کو ذبح کر دیں. اللہ کے نبی اجازت دے دی. حضرت عمر آئے اور کہا کہ اگر آپ ان لوگوں کو اپنی سواریاں, اپنی اونٹوں کو ذبح کرنے کا حکم دے دیں گے تو سواریاں کم ہو جائیں گی. سوار تو پہلے سے زیادہ ہے, سواری کم ہے پہلے سے. اس پر اگر آپ اونٹوں کو ذبح کرنے کا حکم دے دیں گے تو مزید سواریاں کم ہو جائیں گی. لہذا آپ ایک کام کریں, ان سے کہیں کہ ان کے پاس جو بھی کھانے پینے کی چیز موجود ہو وہ جمع کریں اس جگہ پر اور آپ برکت کی دعا کریں. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک. اللہ کے نبی نے کہا کہ دسترخوان بچھاؤ, چادر بچھاؤ. چادر بچھائی گئی. اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہو اس طرح کے رکھے. ایک شخص آتا, مٹھی بھر مکئی اس پر رکھ دیتا,
ایک شخص آتا مٹھی بھر کھجور اس پر رکھ دیتا، ایک شخص آتا ایک گودی اس پر رکھ دیتا، اس طرح کرتے کرتے کچھ سامان جمع ہو جائے کھانے پینے کا۔ اللہ کے نبی نے برکت کی دعا کی، پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کھانے میں سے اپنے برتن میں بھر لو۔ اس کے بعد صحابہ کرام خوب کھائے، شکم سیر ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو شخص ان دو گواہیوں کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے گا اور ان دو گواہیوں میں کوئی شک نہیں ہوگا اس کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یہ گواہی دینا، اور نبی اللہ کے رسول ہے، کوئی شک نہیں تو اس کو ضرور اللہ تعالیٰ بھیجے گا جنت میں۔ تو جنگ تبوک کی یہ حالات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ صحابہ کرام پر نازک سے نازک گھڑی، مشکل سے مشکل ترین حالت آئے، اس کے باوجود وہ صبر و پیکر کے دامن تھامے رہے، صبر و تحمل، صبر کا دامن تھامے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں چھوڑے۔ تو ہم آپ کو چاہیے کتنے مشکل مراحل آ جائیں، حالات کتنے سنگین ہو جائیں، ہم کتنے بھی مصروف ہو جائیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے فرائض کو گول نہ کریں۔ ہماری جو ذمہ داری ہے اللہ رب العالمین کا بندگی کرنا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اس کو ہم تھامے رہیں۔ ہمارے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک ذمہ داری ہے کہ ہمارا رہن سہن، ہمارا طور طریقہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا تمام کے تمام اسلامی شریعت کے روپ ہو، ہم اس پر کاربند رہیں۔ آخر میں دعا کے بارے لہا ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائی، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه ويستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وأجل وكم أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على السلام حي على الفلاح، اللهم صل على محمد وسلم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله۔ پہلی سب پہلے خود کر لیں، اس کے بعد اللہ اکبر۔